نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الاستعفاف عن المسألة سوال کرنے سے بچنا یعنی سوال نہ کرنا عفت سے ہے استعفاف باب استفعال عفت طلب کرنا یعنی پاک دامنی اختیار کرنا حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فاعطاهم تو آپ نے ان کو عطا کیا ثم سالوه پھر آپ سے مانگا فاعطاهم آپ نے عطا کیا ثم سالوه پھر آپ سے مانگا فاعطاهم پھر آپ نے ان کو عطا کیا حتى نفد ما عنده یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا سب ختم ہو گیا یعنی بار بار ان کے مانگنے پہ آپ دیتے رہے سب کچھ دے دیا فقالا تو آپ نے فرمایا ما یکون عندی من خیر جو بھی ہوتا ہے میرے پاس مال میں سے فلن ادخرہ عنکم تو میں تم سے وہ ذخیرہ نہیں کر کے رکھتا یعنی تم کو دے دیتا ہوں تم سے بچا کے نہیں رکھتا ومن یستعفف اور جو پاکیزگی اختیار کرے گا یعفہ اللہ اللہ اسے پاکیزگی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عفیف کر دے گا ومن یستغنی اور جو کوئی استغنا برتے گا بے پرواہی اختیار کرے گا یغنہ اللہ اللہ اسے غنی کر دے گا یعنی جب حرص اور لالچ انسان چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل سے لالچ دور کر دیں گے ومن یتصبر اور جو صبر اختیار کرے گا یصبر اللہ اللہ اسے صبر دے دے گا جو کہتے ہیں نا کہ کس طرح صبر کریں صبر کرنے کا طریقہ نہیں آتا صبر کرنا ہی ہے اور جو کرنا چاہے یا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس میں مدد کرتے ہیں وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر اور نہیں عطا کیا گیا کوئی عطا بہتر اور زیادہ وسیع تر من الصبر صبر سے بڑھ کر یعنی صبر سے بڑھ کر کسی کو بھی کوئی بخشش اور بھلائی نہیں عطا ہوئی سب سے بہتر اور بہترین چیز انسان کو جو ملتی ہے وہ صبر ہے زندگی میں اور آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں ہی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے مثلا آپ یہاں چاہے اپنی خوشی سے آئے ہوں لیکن بیٹھنے میں صبر ہی درکار ہے تو بہت سے کام جو انسان اپنے دل کی مرضی سے بھی کرتا ہے خوشی سے بھی کرتا ہے تو بھی اس میں صبر چاہیے ہوتا ہے تو اسی طرح اگر دل کی خوشی سے کیے ہوئے کاموں میں صبر ہے تو بعض اوقات دل کی ناپسندیدگی کے کاموں میں بھی صبر اختیار کر لیں حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لأن یأخذ احدکم حبلہ کہ لے لے تم میں سے کوئی اپنی رسی فیحتطب پھر ایندھن اٹھائے علی ظہرہ اپنی پیٹھ پر خیر لہ اس کے لیے بہتر ہے من ان اس بات سے ان یأتی رجلا کہ ایک شخص کے پاس آئے فیسألہ اس سے وہ مانگے اعطاہ وہ اس کو دے او منعہ یا اس سے روک دے یعنی ایک شخص رسی لے کر ایندھن کاٹ کے اپنی پیٹھ پہ لاد کے بیچے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ یہی ایفرٹ کسی انسان کے پاس جانے میں کرے پھر اس سے وہ سوال کرے اور وہ چاہے تو دے تو چاہے نہ دے یعنی جب انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے اس میں بھی تو کوشش لگتی ہے نا محنت لگتی ہے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں اس کی کو خوشامد کرتے ہیں یعنی کتنا وقت لگ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ ملتا ہے اور ہو سکتا نہ بھی ملے اور آپ کا وہ وقت بھی ضائع ہو تو اسلام نے کیا سکھایا کہ بجائے اس کے کہ تم لوگوں پر توقعات رکھو تم اپنے رب پر بھروسہ کرو اور اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں قوتیں دی ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کی کمائی کی اس سے کام لو حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب حزمہ گٹھا حطب ایندھن کا لکڑیوں کا على ظهره اپنی پیٹھ پر فيبيعها پھر بیچ دے اس کو فيكف الله بها وجهه پھر بچائے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے چہرے کو یعنی اس کی عزت و آبرو بچا دے کیونکہ مانگ کر تو انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے خیر له من ان يسأل الناس اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان لوگوں سے مانگتا پھرے اعطوه او منعوه چاہے اسے دے اور چاہے نہ دے وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی پرواز میں کوتاہی کیا ہے یعنی انسان کی آبرو نیچے آتی ہے
حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ان حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال، حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، سوال کیا، فآتانی، آپ نے مجھ کو عطا کیا، ثم سألتہ، پھر میں نے آپ سے مانگا، فآتانی، آپ نے مجھ کو دے دیا، ثم سألتہ، پھر مانگا، فآتانی، پھر آپ نے مجھ کو عطا کیا، ثم قال یا حکیم، پھر آپ نے فرمایا اے حکیم، ان ھذا المال، کہ یہ مال، خضرۃ، ہرا بھرا ہے، حلوۃ، شیریں ہے، میٹھا ہے، بڑا لذیذ ہے، فمن اخذہ، جس نے لیا اس کو، بسخاوت نفس، نفس کی سخاوت کے ساتھ، بورک لہ فیہ، یعنی لالچ کے ساتھ نہیں، نفس کی سخاوت کے ساتھ، کہ وہ مال لیتا تو ہے لیکن مال میں اس کی جان نہیں، یا مال میں اس کی وہ محبت نہیں، بورک لہ فیہ، برکت دی جائے گی اس کے لیے اس مال میں، ومن اخذہ، اور جس نے لیا اس کو، باشراف نفس، نفس کے لالچ کے ساتھ، اشراف ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، لم یبارک لہ فیہ، تو اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہ دی جائے گی، نہیں ڈالی جائے گی، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اور یہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا جائے لیکن اس کا پیٹ نہ بھرے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، فقال حکیم، تو حکیم کہتے ہیں، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کھاتے۔ لا ارزأ احدا، ارزأ ریز حمزہ اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہے کسی سے کچھ لے کر اس کا مال گھٹا دینا، تو ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ لا ارزأ احدا، میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا، بعدک، آپ کے بعد، شیئا، کوئی بھی چیز، حتی افارق الدنیا، یہاں تک کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر انہوں نے کیا عہد کیا، آج کے بعد کسی سے نہیں مانگوں گا، مرتے دم تک نہیں مانگوں گا۔ فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر جو تھے، یدعو حکیمن، حکیم بن حزام کو بلاتے، الی العطاء، کچھ لینے کے لیے، ظاہر ہے جب مال غنیمت آتا تھا تو وہ سب میں تقسیم ہوتا، یعنی عام عوام کو بھی ملتا تھا، جب ان کو دینے کے لیے بلاتے تھے، فیأبی ان یقبلہ منہ، تو ان سے لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ ثم ان عمر رضی اللہ عنہ دعاہ، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا وقت آیا، انہوں نے بھی ان کو بلایا، لیعطیہ، کہ ان کو کچھ دیں، فابى ان يقبل منه شيئا، ان سے بھی کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ فقال، کہا، انی اشہدکم یا معشر المسلمین، میں گواہ بناتا ہوں تم کو اے مسلمانوں کے گروہ، علی حکیم، حکیم پر، انی اعرض علیہ حقہ، کہ میں اس کے سامنے اس کا حق پیش کرتا ہوں، من ھذا الفیء، اس غنیمت میں سے، فیأبى ان یأخذہ، تو یہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ فلم یرزأ حکیم احدا، تو نہ لیا حکیم نے کسی سے بھی، من الناس، لوگوں میں سے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حتی توفی، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ یعنی ایک وہ وقت تھا کہ ایک دفعہ مانگا، دوسری دفعہ مانگا، تیسری دفعہ مانگا، اور اس کے بعد ایک دوسری مثال قائم کر کے دکھائی کہ اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس حدیث کی تصدیق ہے جس میں کہا کہ جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتے ہیں۔ یعنی دونوں چیزیں، انسان چاہے تو لالچ کا رویہ اختیار کر لے، اور چاہے تو صبر اور قناعت اور نہ مانگنے کی ٹھان لے، اللہ تعالیٰ دونوں راستے انسان کے لیے کھول دیتے ہیں جو بھی کوئی اختیار کرے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امیر معاویہ کے دور تک زندہ رہے تھے یہ، یعنی کافی عرصہ بعد تک، 30-40 سال کا وقت بنتا ہے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ اتنا عرصہ صبر کیا۔ باب من آتاہ اللہ شیئا من غیر مسئلۃ ولا اشراف نفس، اب دونوں چیزیں ہمارے سامنے پیچھے آئیں، ایک مانگنے والی مثال، ایک بالکل نہ لینے والی مثال۔ اب اس میں سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی کسی کو کسی سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، یا انسان کو دوسروں سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگنی چاہیے؟ ان دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ فرمایا من آتاہ اللہ شیئا، جس کو اللہ کوئی چیز عطا کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تو عطا نہیں کرتے کہ آسمان سے گرائیں آپ کے گھر میں، مثلا ظاہر ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے ہی دلواتے ہیں، آپ کے پیرنٹس دے سکتے ہیں، آپ کے سسرال دے سکتے ہیں، آپ کے بچے آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص سبب بن سکتا ہے۔ اب کسی بھی شخص کی طرف سے کچھ ملنا انسان کو، جبکہ انسان کے اندر کوئی لالچ نہ ہو اور نہ ہی اس نے سوال کیا ہو، من غیر مسئلۃ، یعنی اس نے مانگا بھی نہیں، ولا اشراف نفس، اور نہ ہی نفس کا لالچ تھا، یعنی بغیر لالچ کے اور بن مانگے اگر کسی شخص کے پاس کچھ آ جاتا ہے، اسے کچھ ملتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
اور قرآن پاک میں آتا ہے وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں حق ہے، للسائل سوالی کا بھی، والمحروم اور محروم کا بھی۔ آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے کہاں سے آیت لا نکالی اور کدھر جا کے لگائی۔ ہم نے بھی یہ آیت بہت دفعہ پڑھی ہے، لیکن اس سے یہ استنباط کبھی نہیں کیا جس طرح یہاں ہوا ہے۔ یہاں وہ کیا استنباط یا کیا دلیل لا رہے ہیں کہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ جو مانگے اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا لیکن محروم ہے، اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ایک شخص نہیں مانگتا لیکن وہ محروم ہے اور اسے کوئی چیز دیتا ہے، دوسرا اس کی ضرورت کو دیکھتا ہے اور اسے کچھ دے دیتا ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ یعنی من غیر مسئلۃ ولا اشراف نفس، لالچ نہیں ہے۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن الزہری عن سالم ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت عمر یقول، میں نے حضرت عمر کو کہتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کو کوئی چیز دیتے، کوئی عطا، کوئی بخشش، کوئی عطیہ عنایت فرماتے، فاقول تو میں کہتا اعطہ، اس کو دے دیں، من ہوا افقر الیہ منی، جو اس کا زیادہ محتاج ہے مجھ سے بھی بڑھ کر۔ یعنی میں لینا نہیں چاہتا ہوتا تھا، اور میں کیا کہتا تھا، جب آپ مجھے کوئی چیز دیتے وہ کہتے نہیں آپ مجھے نہ دیں، فلاں کو دے دیں، وہ شاید مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذہ، اسے لے لو، اذا جاءک من ھذا المال شیء، جب آئے تمہارے پاس اس مال میں سے کوئی چیز، وانت غیر مشرف، اور تم لالچ نہیں رکھتے، ولا سائل، اور نہ اسے مانگنے والے ہو، فخذہ، تو اس کو لے لو، یعنی بغیر لالچ کے اور بن مانگے اگر کوئی چیز تمہیں دیتا ہے تو اس کے لینے میں عیب نہیں، اسے لے لو۔ وما لا، اور جو نہیں، یعنی جو نہ ملے، فلا تتبعہ نفسک، تو اس کے پیچھے نہ لگا اپنی جان کو، یعنی اس کے بارے میں سوچتا نہ رہے اور اس کی لالچ نہ رکھ اور اسی کے خواب نہ دیکھتا رہے اور اسی کی تمنا اور امید اور انتظار نہ رکھ، یعنی اس چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ یہ ہے اعتدال کی راہ۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حلال چیز ہو تو لے لینی چاہیے، اور اگر شک ہو تو پھر واپس کر دینا زیادہ پرہیزگاری ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں پھر بھی لے لینا درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ رکھ کر یہودی سے مال لیا تھا، اور یہود کی کمائی جو تھی وہ اکثر حرام کی تھی ان دنوں میں۔ اسی طرح کافروں سے بھی جزیہ لیا جاتا تھا، جیسے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی، حالانکہ کافر جو تھے وہ شراب اور سود کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو بعض ممالک میں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں یا ملنے جلنے والے ہیں اور ان کی جو کمائی ہے وہ حلال نہیں ہے، اب آپ کیا کریں؟ آپ ان کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کو پانی بھی آفر کرتے ہیں، تو آپ دل میں پریشانی لیے بیٹھے رہتے ہیں، پئیں کہ نہ پئیں، کبھی ان کے ڈر کے مارے گھونٹ لے لیتے ہیں اور کبھی وہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ کہ یہاں پر تو آپ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سارے مسلمان ہیں اور ہر ایک کے بارے میں اچھی ہی رائے ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مسلمان بھی بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں یہاں بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے ہوگا لیکن نظر نہیں آتا بعض اوقات۔ یہاں پر آپ کو کسی کی شراب کی دکان نہیں ملے گی، یہ الگ بات ہے کہ کوئی لین دین کے کاروبار میں ملوث ہو یا کوئی اس کا ایجنٹ ہو یا کوئی اور اس قسم کا کام کر رہا ہو۔ مثلاً اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو آپ کو کیا پتا وہ لیتا ہے کہ نہیں، آپ کو تو نہیں معلوم۔ اگر کسی کے سود کی آمدنی تو آپ کو تو نہیں معلوم، اور آپ کو یہ بھی حکم نہیں کہ آپ جس کے گھر میں جائیں آپ پہلے اس سے ایک لمبی سوالوں کی فہرست کریں، اچھا آپ کی آمدنی میں سود تو نہیں، آپ رشوت تو نہیں لیتے، اچھا آپ حرام تو نہیں کماتے، آپ یہ سوال نہیں کر سکتے، اور اخلاقاً اور دینی لحاظ سے بھی منع ہے۔ اگر آپ کو یقینی طور پر پتا، اسی کی تو بات کی جا رہی ہے کہ اگر پتا ہو۔ اور میں خود جب یہاں پاکستان میں تھی تو کبھی میں نے اس کا خیال نہیں کیا تھا، جب میں پڑھنے کے لیے گئی تو وہاں پر ظاہر ہے جب کمیونٹی سے تعلق ہوا تو بعض لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی دکانوں پہ اگر گروسری کا اور مال ہے تو شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ بعضوں کا درس و تدریس کے سلسلے میں ان کے گھروں میں یا ان کے ساتھ یا ان کی گاڑی پر یا کسی بھی طرح جانا پڑ جاتا تھا، تو بڑی مشکل ہوتی تھی۔ تو جب تک مجھے مسئلے کا نہیں پتا تھا تو مجھے اگر کوئی چیز کوئی بھیج بھی دیتا تو میں لٹرلی اس کو باہر پھینک دیا کرتی تھی کہ یہ نہیں کھا سکتے کیونکہ مکس ہے یا حرام ہے یا کچھ۔ اس کے بعد یہ تھا کہ جب تک کوئی چیز آپ کو بھیج دیتا تو آپ جو چاہیں کریں اس کے ساتھ، آپ رکھیں نہ رکھیں، آپ کسی کو دے دیں، آپ آزاد ہیں، وہ کسی کو تو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے مال کے ساتھ۔ لیکن پھنستا انسان اس وقت ہے جب کسی کے گھر چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ کسی نے آپ کو روزہ افطار کرنے میں بلایا ہوا ہے، ایسا بھی ہوا کئی دفعہ۔ اب بڑی مشقت ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر میں نے اس وقت مختلف علماء سے رابطہ کیا کہ ایسی صورت میں اب کیا ہو۔ تو انہوں نے ایک تو یہی بات ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جیسے ٹیکس وصول کیا غیر مسلموں سے اور ان کے مال میں ملی جلی چیزیں تھیں اور اس ٹیکس کو مسلمانوں پر خرچ کیا. اسی طرح یہ ہے کہ دوسری دلیل یہ تھی کہ اگر کسی بھی شخص کے مال میں حرام اور حلال دونوں شامل ہیں تو حرام جو ہے اس کا وبال اس شخص کے اپنے اوپر ہے کہ ملکیت کے بدلنے سے کیا بدل جاتا ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی. جیسے صدقہ مثلا مجھ پہ لینا حرام ہے، لیکن اگر میرے سرونٹ کو کسی نے کچھ صدقہ دیا ہے، کوئی چیز اس کو ملی ہے اور وہ خود کھا رہا ہے اور میں گزری ہوں پاس سے تو مجھے بھی آفر کر دیتا، اچھا آپ بھی لے لیں. اب کیا ہے، یہ لینا میرے لیے حلال ہو گیا کیونکہ وہ مالک ہے، اس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے کیا ہے، ایک طرح سے تحفہ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ کوئی کھانے کے لیے چیز ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اور کچھ نہیں سوائے وہ گوشت کے جو بریرہ کو صدقے میں سے ملا ہے. تو آپ نے فرمایا لے آؤ، اس لیے کہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہدیہ ہے. ملکیت کے بدلنے سے وہ چیز بدل گئی. مثلا کسی نے رشوت لی ہے، اس رشوت کے مال کا وہ مالک ہے، ٹھیک ہے، مالک وہ ہو گیا نا، اب اس کا وبال اس پہ پڑ گیا جو اس نے کیا. اب اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے یا بچوں کو دے رہا ہے یا مہمانوں کو دے رہا ہے یا رشتہ داروں کو دے رہا ہے، ان کے لیے وہ حرام نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات کسی کا گزارا صرف رشوت پہ نہیں ہوتا، اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو پھر حرام کا ذمہ دار وہ خود ہے اور حلال اس کی بیوی بچوں اور دوسروں کے لیے. بعض اوقات خواتین بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میاں رشوت نہ لے لیکن ہم ان کو روکیں تو گھر میں بہت فساد ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اس مال کو بکراہت بضرورت آپ اسے اگر لیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کیا رشوت اور کیا نہیں، بعض دفعہ تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ رشوت ہی کے طور پر آئی ہے کیونکہ فلاں شخص کو میرے میاں سے فلاں کام ہے اور اس کے نتیجے میں یہ آئی ہے، تو وہ تو واضح چیز ہے، آپ اس میں پھر اس سے پہلے میاں کو پتا چلے گھر میں آئے اور اسے آگے پیچھے ٹھکانے لگا دیں. لیکن اگر پتا ہو کہ اس کو علم میں ہے اور گڑبڑ ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں آپ خود نہیں کھانا چاہے نہ کھائیں. لیکن یہ ہے کہ جب ایک چیز مشتبہ ہو جاتی ہے تو بھی اس کا جو اصل مالک ہے وہ اسی کے اوپر اس کا وبال ہے، دوسروں کے لیے اس کا وبال نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو کچھ کہتے بھی نہیں، اس کو احساس بھی نہیں دلاتے اور اس کے ساتھ آرام سے کھا پی لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپروو کر رہے ہیں. ایسا اپروول نہیں ہونا چاہیے. بیوی کو ریزسٹ کرنا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کو سمجھانا چاہیے. عموماً غلطی پتہ کہاں ہوتی ہے، مثلا اگر ہمارا اختلاف اس سے رشوت پر ہے شوہر کے ساتھ تو اسی تک رکھیں اس کو. ہم اس اختلاف کو ساری زندگی میں پھیلا دیتے ہیں اور ہر چیز میں پھر اس کو لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی باقی تعلقات آپ اس کے ساتھ ٹھیک رکھیں لیکن آپ آرگیو کہاں کریں گے، صرف اس پوائنٹ پہ آ کے. باقی تعلقات نہیں آپ بگاڑیں گے کیونکہ نہ تو رشتہ کاٹنے کا حکم ہے نہ قطع رحمی کا حکم ہے. لیکن جہاں وہ خرابی ہے وہاں اس کے ساتھ، کیونکہ اسے اعتماد ہوگا کہ آپ کی ناراضگی کا سبب صرف یہی ایک چیز ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں. جب آپ باقی چیزوں میں بھی اپنا منہ بنائے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن دا ہول ایک کنٹروورشل فگر بن گئے ہیں اور آپ نے دوسرے شخص کو اپنی مشتبہ حیثیت دکھائی ہے. اس کو نہیں پتا کہ آپ ناراض کس چیز پر ہیں، رشوت پہ ناراض ہیں یا کسی اور چیز پہ ناراض ہیں. تو اس خاص چیز پر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کریں، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اس سے ایسی نفرت کہ وہ نفرت آپ اور آپ کے بچوں اور گھر اور خاندان اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے. یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک شخص کو آپ پوری توجہ دے رہے ہیں، آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو لازمی طور پر اس کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہوگی. پھر جب آپ اس کو صرف اس ایک پوائنٹ پہ آ کے بات کریں گے، دیکھیں یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، وہ آپ کی بات ضرور سنے گا. لیکن اگر آپ اس ایک بات کی وجہ سے باقی اپنی تمام ذمہ داریوں کو بھی چھوڑ دیتے، چونکہ وہ رشوت لیتا ہے لہٰذا میں تو اس کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی اور مجھ پہ تو فرض ہی نہیں عائد ہوتا، نہیں، اس چیز کا آپ کو حق نہیں ہے. خیر یہ چونکہ اس وقت موضوع نہیں ہے رشوت اور یہ باقی چیزیں، اس لیے اس کو ایسے ہی جانے دیں. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ملکیت بدلنے سے مال کی حیثیت بدل جاتی ہے اور اگر کسی شخص کے بارے میں واضح پتہ ہے تو اس کو احساس دلانا چاہیے. لیکن احساس میں عموماً ہم احساس کیسے دلاتے ہیں؟ بہت پرہیزگاری اور بہت تقوی کے ساتھ، فلاں فلاں تم تو یہ کرنے والے ہو اس لیے ہم تمہارے گھر نہیں آ رہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی کو بھی اس طرح نہیں سکھا سکتے اور نہیں سمجھا سکتے. کسی کا بھی مذاق اڑا کے اور کسی کی بھی توہین کر کے اور کسی کو بھی ستا کے آپ اس کو کچھ نہیں سکھا سکتے. لہٰذا پازیٹو طریقے سے ہمدردی اور سوز اور اخلاص کے ساتھ اس کو بات کنوے کریں. اور اگر ایسی جگہ پر کچھ کھانا یا پینا پڑ جائے تو یہ بات ذہن میں ہو کہ وہ چیز اس کی ملکیت ہے اور آپ پہ جو آ رہی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں آ رہی، لہٰذا ذمہ داری اس کی ہے. اب وہ آپ کو دیتا تو آپ اس میں سے ذمہ دار نہیں. اور اگر ایک گلاس کوک آپ کہیں پی رہے ہیں تو ضروری نہیں اس نے رشوت تھی کہ پیسوں سے کوک خریدی، ہو سکتا اس کی اپنی تنخواہ سے بھی ہو. ایسی صورت میں اس میں حرج نہیں ہے. بابو من سأل الناس تکسرا، جو کثرت حاصل کرنے کے لیے، تکسر باب تفاعل یعنی بتکلف کوئی چیز لینا، کثرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرے، یعنی امیر بننے کے لیے سوال شروع کر دے
کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ زکوٰۃ کے پیسے لیتے ہیں بچیوں کی شادی کے لیے اور پھر ایسے ایسے کارڈ چھپواتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ درست رویہ نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلاً اگر شادی کے لیے کسی سے زکوٰۃ یا کوئی اس طرح کا پیسہ لیا ہے تو بالکل بنیادی ضروریات پہ خرچ ہونا چاہیے، سامان تعیش پر نہیں. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس، انسان لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یعنی مسلسل، حتی یأتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، لیس فی وجہہ، نہ ہوگا اس کے منہ پر، مزعۃ لحم، گوشت کا لوتھڑا، یعنی اس کے چہرے پہ کوئی سکن نہ ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ سکن جسم کا ایک بہترین ڈریس ہے، بہترین خوبصورتی ہے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ کسی سے مانگ کر انسان دراصل اپنے ہی منہ کو نوچ رہا ہے، اپنے آپ کو داغدار کر رہا ہے، اپنے آپ کو بے آبرو کر رہا ہے. تو دنیا میں وہ نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن فزیکلی وہ چیز اس کو دکھا دی جائے گی اور لوگ بھی اس کو دیکھیں گے. وقال ان الشمس تدنو یوم القیامہ، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا، حتی یبلغ العرق نصف الاذن، یہاں تک کہ لوگوں کا پسینہ آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. یعنی ہر شخص اس گرمی سے پسینے میں شرابور ہو جائے گا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے گناہوں کا پسینہ کہاں ہوگا؟ کانوں تک پہنچ جائے گا. فبینما ہم کذالک، وہ اس حالت میں ہوں گے، استغاثوا بآدم، تو وہ حضرت آدم سے فریاد کریں گے، ثم بموسیٰ، پھر حضرت موسیٰ سے. یعنی یہ انتظار کی کیفیت ہوگی حشر کے دن، جب سب لوگ اٹھیں گے، سورج قریب آ جائے گا، ایک وسیع میدان ہوگا کھلا جس میں سب موجود ہوں گے، سب کا پسینہ بہ رہا ہوگا، اور انتظار 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 کے حشر یعنی فیصلے کا وقت شروع ہو تاکہ پتہ چلے کس کو کہاں جانا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ جیسے آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بھیڑ لگی ہوئی ہے اور سبق شروع نہیں ہو رہا، تو آپ لوگوں کی کیا بے چینی کا عالم ہوگا کہ ہم اتنی دیر سے آئے اور اتنی مشکل سے بیٹھے ہیں اور جس کام کے لیے آئے وہ ہو نہیں رہا. تو تھوڑا سا صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو وضو کرنا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے اور شدید حاجت ہے آپ کی، تو آپ اس میں کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر. بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسان حشر کے میدان میں حساب کتاب کے انتظار میں بھی تکلیف اٹھائے گا، اور کیا ہوگا کہ ایک ہنگامہ خیزی ہوگی، پسینہ چھوٹ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کا اتنا زیادہ ہوگا کہ کان تک اس میں آ جائیں گے، اس کی لپیٹ میں. لوگ پھر کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے فریاد کریں گے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ حساب شروع کیا جائے. تو وہ انکار کر دیں گے کہ میں نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ وہ اپنا یاد کریں گے وہ جو جنت میں ان سے بھول ہو گئی تھی. ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے. وزاد عبداللہ بن صالح حدثنا اللیث قال حدثني ابن ابی جعفر فیشفع، تو پھر آپ سفارش کریں گے، لیقضى بین الخلق، تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ چکا دیا جائے. گویا آپ کی شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ساری مخلوق کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ صرف ہمارے لیے ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ ہم جو چاہیں کریں. ٹھیک ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی آپ جہنم سے نکلوائیں گے جو اپنے گناہوں کی سزا پا چکیں گے، لیکن شفاعت کا وہ مفہوم جو ہم لیے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے. فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي، پھر آپ چلتے جائیں گے، حَتَّى يَأْخُذَ، یہاں تک کہ پکڑ لیں گے، بِحَلَقَةِ الْبَابِ، دروازے کا کنڈا. حلقہ سرکل کو کہتے ہیں، حلقہ. یہ باب کس چیز کا؟ جنت کا دروازہ ہے. فَيَوْمَئِذٍ، اس دن، يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر. کون سی جگہ ہے؟ جہاں آپ کی تعریف ہوگی، ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، کیونکہ سب کی طرف سے آپ ایک نمائندہ ہوں گے. يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ، آپ کی تعریف کریں گے وہاں جمع ہونے والے سارے کے سارے، پوری مخلوق. اور اسی لیے مقام محمودہ اس جگہ کو کہا گیا. وقال مؤلہ حدثنا وہیب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في المسألة باب قول اللہ عز وجل لا يسألون الناس الحافا، کیسا سوال منع ہے؟ کسی سے لپٹ لپٹ کے پیچھے پڑ کے کیا جائے. وکم الغنا، اور غنا کتنا ہوتا ہے، یعنی کتنے مال سے آدمی غنی ہو جاتا ہے، مالدار کی صف میں آ جاتا ہے. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ولا یجد غنى یغنیہ، اور وہ ایسی غنا نہ پائے گا کہ اسے غنی کر دے. لقول اللہ عز وجل
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے احصروا جو گھیر لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے ضربا فی الارض زمین میں چلنے پھرنے کی، الی قولہ فإن اللہ بہ علیم۔ یہاں پر اشارہ ہے اصحاب صفہ کی طرف کہ جو علم کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفہ کے مقام پر رہتے تھے، تقریباً 300-400 کے قریب لوگ تھے، اور وہاں پر وہ اپنی کمائی کے لیے کوئی پیشہ اور کوئی تجارت اور کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھے، ان کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اصل میں تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ غنی کون ہوتا ہے، امیر کون ہوتا ہے، یعنی جس کے برعکس کوئی فقیر ہوتا ہے، یعنی جس مال کے ہونے کے بعد سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس اتنا ہو، یعنی اس خاص مقدار تک مال ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوال کرے۔ اور وہ کتنا ہے؟ ایک جگہ پر آتا ہے کہ جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو وہ مالدار ہے، اس کو سوال کی اجازت نہیں، یہ صبح شام کھانے کو مل جاتا ہے۔ سب سے بنیادی ضرورت انسان کا کھانا ہے نا، پہننے کے لیے کچھ لباس بھی ہے، تو اگر بنیادی یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اس کو چاکلیٹس کھانے کے لیے اور پیپسی پینے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مالدار وہ ہے جس کے پاس 50 درہم یا اس کی مالیت کی چیزیں ہوں، یعنی اس سے کم ہو تو انسان سوال کر سکتا ہے، اگر اتنا ہو تو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو صدقہ دیا نہیں جا سکتا، اس کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس مثلاً ایک وقت کا کھانا نہیں، پھر دوسرے وقت کا کھانا نہیں، اور وہ کسی کو مانگتا بھی نہیں، تو وہ تو اپنی جان ہلاک کر دے گا، اور وہ ہلاکت میں پڑ گیا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ایسے شخص کے لیے حلال ہے کہ وہ سوال کر لے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ گزارا چل رہا ہے تو وہ پھر نہ مانگے، اس لیے کہ اور زیادہ مل جائے اور بڑھا لوں، تکثر نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ قال اخبرني محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، نہیں ہے مسکین وہ شخص کہ پھراتی ہے اس کو، تردو یعنی لوٹاتی ہے، یعنی در در پھراتی ہے، کیا الأكلة ایک لقمہ، والأكلتان اور 2 لقمے، یعنی مسکین وہ نہیں، یہ کون ہے؟ یہ فقیر ہے، انتہائی محتاج، کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، اور وہ ہر کھانے کے وقت پر دوسرے کے پاس جا کر اس سے مانگنا پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے کہ جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہ پائیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ آیت بتائے گی نا للفقراء۔ تھوڑا سا میں اس کو وضاحت کر دوں کہ نمبر 1 پہلا سوال یہ کہ کیا اسلام میں سوال کرنا مطلقاً منع ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے سزا پڑھی کہ جو سوال کرے گا وہ اپنے چہرے سے وہ گوشت نوچے گا، حتیٰ کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی لیبارٹری میں وہ مردہ لٹکا وہ دیکھتے ہیں نا ہڈیوں کا ڈھانچہ، تو وہ چہرہ اس کی آنکھوں کا خال اور وہ ناک کی جگہ پہ بھی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں صرف ہو، تو ایسا شخص کبھی ایسی چیز دیکھے تو وحشت آتی ہے نا، ایک ڈر سا لگتا ہے۔ تو بالکل جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو ٹوٹلی بے آبرو کر رہا ہے، کیونکہ یہ سکن بھی انسان کی ایک عزت ہے، ایک اس کے لیے حسن ہے، ایک زینت ہے، اس کے لیے کورنگ ہے۔ سوال یہ ہے کیا بالکل نہیں مانگ سکتا انسان، یا کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے؟ کون مانگ سکتا ہے اور کس کے لیے مانگنا برا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا فتویٰ دینے لگتے کہ بالکل ہی نہیں مانگ سکتے۔ اگر بالکل ہی نہیں مانگ سکتے تو قرآن میں یہ کیوں آیا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی سوالی کا وجود تو ہے نا معاشرے میں۔ یہاں پر کیا آ رہا ہے ایک اور جگہ پر لا يسألون الناس الحافا، یعنی الحاف سے نہیں مانگتے، اس کا مطلب ہے بدون الحاف مانگنا جائز ہوا، لیکن کس کے لیے؟ للفقراء، فقراء کے لیے۔ کون ہے فقیر؟ کیا حد ہے فقیر ہونے کی؟ کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، وہ مانگ سکتا ہے۔ اور کون نہیں مانگ سکتا؟ جو اس لیے مانگ رہا ہے کہ ہے تو صحیح لیکن چاہتا کہ اور ہو جائے، اور لالچ تکثر کے لیے مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے مانگنے والے کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ وہ مانگنے والا کہ جس نے اگر اب نہیں کھایا تو ہو سکتا ہے ہلاکت کو جا پہنچے، اگر دوائی کا محتاج ہے، نہیں ہے اس کے پاس، ہو سکتا مر جائے، تو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت تو نہیں ہے نا، پھر مانگ لو۔ اب یہاں پر یہ جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی، اس میں مسکین اور فقیر میں فرق بتایا گیا، کیونکہ جب آپ نے زکوٰۃ کے مصرف پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا؟ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلا حق فقیروں کا، انتہا درجے کے محتاج خستہ حال لوگ نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ تو کیا صرف وہ لیں گے یا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں؟ دوسرا کیا تھا؟ والمساکین، والمساکین دوسرا ہے درجہ مسکینوں کا، اور مسکین کون ہے؟ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ ساری ضروریات پوری کر سکے،
سفینہ کا مالک ہے لیکن آمدنی اتنی نہیں کہ اپنا اور بال بچوں کا پیٹ بھر سکے یا تن ڈھانپ سکے. سفید پوش لوگ جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہے مسکین، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. فرمایا مسکین وہ نہیں کہ جو در بدر پھرتا ہے لقمہ دو لقمہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ تو فقیر ہے، اس کے لیے تو سوال جائز ہے. وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا نہیں، یعنی غنا نہیں، مال نہیں. وَيَسْتَحْيِي، اور شرماتا ہے. او لا يسأل الناس الحافا، یا پھر لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتا. مسکین کی یہ پہچان ہے. نمبر 1 لیس لہ غنی، غنی نہیں، امیر نہیں، مالدار نہیں. نمبر 2 یستحی، مانگتے ہوئے بھی شرماتا ہے، سفید پوش ہے. او لا يسأل الناس الحافا، تیسری بات یہ کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں سوال کرتا. حدثنا يعقوب بن ابراہیم حدثنا اسماعیل بن الیہ حدثنا خالد الحذاء عن ابن اشوع عن الشعبی قال حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کہا مجھے کوئی ایک چیز لکھ بھیجو جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہو. اب یہ دیکھیں کہ ادھر حکومت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف احادیث بھی معلوم کر رہے ہیں اور علم کے بھی پیاسے ہیں. فكتب إليه، تو انہوں نے لکھا. کیا لکھا؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یقول، آپ فرماتے تھے، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے. کون سی ہیں 3؟ نمبر 1 قیل وقال، کہا گیا اور اس نے کہا، یعنی بیکار گفتگو. کیلو کال، کیلو کال کیا چیز ہے؟ لغو باتیں، بیکار کی قصہ گوئی. وہ فلاں نے یہ کہا اور وہاں میں نے یہ دیکھا اور وہ، یعنی جن باتوں کا کوئی غرض یا مقصد نہ ہو، صرف گپ بازی جسے کہتے ہیں نا، کیلو کال. ایک نے ایک بات سنائی تو دوسرے نے دوسری سنائی اور گھنٹوں اس پہ لگ رہے ہیں اور اینڈ کسی بھی چیز پہ نہیں. اس طرح کی باتیں کرنا جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے. اسے کس چیز سے بچائے گا کہ مسلمان اپنے وقت کو فضول باتوں میں ضائع نہ کرے. دوسرا استعمال مباحثہ، بحث مباحثہ بھی لیا گیا ہے کہ بہت بحث و مباحثہ نہ کرے، فرضی سوالات نہ کیے جائیں. مثلا حضرت عمر کا واقعہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ بات ایسے ہو جائے تو اس کا کیا حل ہوگا. تو انہوں نے بتایا کہ یوں حل کر لو. وہ پھر آ گئے دوسرے دن، اچھا اگر یہ بات ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ ہو جائے تو پھر آنا. یعنی مفروضے قائم کر کر کے سوال مت کرو، لوکانیات پہ نہ چلو، لو کانا کذا و کذا تو پھر کیا ہوگا، نہ. یعنی اگر کوئی حقیقی مسئلہ درپیش ہو تو اس پہ تو سوچو، غور و فکر کرو. جو مسئلہ پیش ہی نہیں آیا تو اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کیا جا رہا ہے. مثلا وہ میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ بغداد تباہ ہوا تھا ہلاکو خان کے ہاتھوں، اور اس وقت وہاں کے علماء کیا بحثیں کر رہے تھے کہ براق حلال ہے کہ حرام ہے. یعنی اگر براق زمین پہ پھر آ جائے تو ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیں کہ نہ کھائیں، یہی معنی بنتا ہے. کہاں وہ براق، کہاں وہ چیز کہ جس کی اصل حقیقت اور کیفیت بھی نہیں پتا آپ کو، اور جس چیز کا نہ وجود ہے نہ آئندہ کوئی تصور کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ آ بھی جائے کسی وقت تو وہ اپنے آپ کو ذبح تھوڑی کرائے گا آپ کے ہاتھ میں، جو اتنا تیز رفتار تھا کہ لمحوں میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا. آپ ایک مرغی نہیں پکڑ سکتے بھاگ کے، تو براق کہاں سے پکڑیں گے اور اس کو ذبح کر کے کھائیں گے. اس قسم کے جو مشغلے ہوتے ہیں، بیکار کی بحثیں، یہ دین میں ناپسندیدہ ہیں اور اس سے بازو کا دین مشکل بھی ہو جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں، یہ جیسے قانون شہادت کا مسئلہ تھا، تو اس میں کہ عورت کی گواہی ویلڈ ہے یا نہیں، بھائی تھیوریٹیکل بات تھی 1400 سال سے، اس کو لا کے اتنا الجھا دیا گیا. اور اس کے بھی آپ دیکھیں کہ جو زیادہ سچویشن خراب ہوئی وہ اسی پر تھی، مفروضے قائم کیے گئے. اگر مثلا لڑکیوں کا ہاسٹل ہو اور کوئی آدمی گھس جائے اور کوئی غلط کام کر دے تو پھر صرف لڑکیاں ہی وہاں پر ہوں، پھر کیا عورتوں کی گواہی نہیں لی جائے گی؟ مثلا لو اگر یہ 80s کی بات ہے. مجھے جب یہ بہت ایک ہاٹ ایشو تھا تو کسی ایک مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. ان دنوں میں شام کے ایک مشہور عالم ہے معروف الدوالیبی، وہ آئے ہوئے تھے اور جنرل ضیاء مرحوم تھے اس وقت. تو یونیورسٹی سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا، مجھے بھی بلایا گیا، اور وہ عالم بھی تھے اور کچھ ہماری پڑھی لکھی ترقی یافتہ جدت پسند خواتین بھی تھی. اب یہ تھا کہ مجھے کچھ تو وہ ٹرانسلیشن کرنا تھی اور کچھ اس بحث میں شرکت تھی. تو اس میں جو سوالات تھے وہ سارے کے سارے مفروضے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بہنوں، بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے وہ کوئی سچویشن پوچھیں جو پیش آئی ہو، میں اس کا حل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو چیز پیش ہی نہیں آئی اس کے بارے میں اتنا غصہ اور غضب اور یہ سب کچھ، یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو وہ بہت اچھی بات میں نے جب ان سے سیکھی کہ جو چیز پیش ہی نہیں آئی اس کی فکر کس بات کی. کیونکہ اسلام ایسا نہیں کہ جو کسی مسئلے کا حل نہ بتائے، لیکن جب مسئلہ پیش آ جائے تو پھر حل ڈھونڈے. تو ہر مسئلہ انڈیویجول ہوتا ہے.
ہر مسئلہ ایک الگ چیز ہوتا ہے اور اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ یہ کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، مثلاً کوئی آپ سے یہ پوچھ رہا ہے اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو مجھے صلح کیسے کرانی چاہیے، کیا جواب ہوگا اس کا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جھگڑا جب ہو جائے تو جھگڑا کس بات پہ ہوا، مال پہ ہوا یا کسی کی گالی گلوچ پہ ہوا یا کیا سبب بنا. تو جب مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا سبب دور کیا جائے، اور اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے. لیکن ایک چیز ہے ہی نہیں اور ہم اس پہ قیل و قال کر رہے ہیں، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے دین میں. پھر وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا، یعنی بیکار چیزوں میں، اور اس میں خواتین کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. جب فارغ ہوتی ہیں بازار چلی جاتی ہیں، سیلوں پہ چلی جاتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں، یہ سستا ہے چلو یہ لے لیتے ہیں، کبھی کام آ جائے گا، اور جمع کر کر کے بکسے بھرتی رہتی ہیں. اور پھر وہ سیل میں جو چیز کنڈم آ جاتی ہے وہ آپ کو ہر وقت اریٹیٹ کرتی رہتی ہے. اس نے تو نکال دی، اس کا تو فائدہ ہوا دکاندار کے، لیکن نقصان کون بھگت رہا ہے؟ آپ بھگت رہے ہیں. مثلا دو لینے کی بجائے آپ ایک لے لیں اور پراپر چیز خریدیں، تاکہ نہ اس کو سنبھالنے کا اتنا مسئلہ اور نہ ہی آپ ایک بیکار کا مال ضائع کر لیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بے شمار چیزوں میں ہم صرف مفروضہ قائم کر کے کہ وہ بیٹیوں کی شادی ہونی ہے تو اس لیے پتہ نہیں سسرال کیسے ہوں اور پتہ نہیں کتنا دینا پڑے اور پتہ نہیں کیا، اور اس میں پھر بعض اوقات بیکار کی چیزیں خریدی جاتی ہیں. اور پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے بہت لوگ خرید کے رکھتے تھے، پھر 10 سال گزر گئے، رشتہ نہیں آیا، پھر اب کپڑوں کا کیا کیا جائے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہے ہیں، اب ان کو زکوٰۃ میں چلو نکال دیتے ہیں، اور اسی قسم کی باتیں. اور تیسرا جو ناپسندیدہ کام ہے وہ کثرت السؤال، اتنے زیادہ سوال رکھنا یہاں کہ اصل سبق کا وقت چلا جائے. حدثنا محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وانا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رجلا لم يعته وهو اعجبهم الي فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه، کہ میں ایک شخص کو دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ جو دوسرا جس کو نہیں دے رہا تھا وہ مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، لیکن جس کو دے رہا ہوں تو اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ آگ میں نہ پھینک دے. کیوں کہ اگر اسے نہ ملا تو وہ کفر کی طرف پلٹ جائے گا. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل، پھر آپ نے فرمایا قبول کر اے سعد اے سعد. یہ جو اے لفظ ہم لکھتے ہیں نا یہ عربی سے ہی آیا، یہ بھی یہ ای لکھا ہوا لیکن ہم اس کو لمبا کر لیتے ہیں، جیسے زبر زیر قرآن پڑھتے ہوئے لمبے لمبے کرتے ہیں. انی لأعطي الرجل قال ابو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا اكب الرجل اذا كان فعله غير واقع على احد واذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته انا. یہ پیچھے جو لفظ ہے یکبہ اس کی لفظی تفسیر ہے. حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمرة والتمرتان. مسکین وہ نہیں کہ جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے اور اس کو لقمہ دو لقمہ کھجور دو کھجور کی خواہش جو ہے در بدر پھرا رہی ہے. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، مسکین اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنی دولت نہیں جو اسے بے پرواہ کر دے، یعنی اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا. ولا یفتن له، اور وہ پہچانا نہیں جاتا، یعنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں، یعنی اس کے اپیرنس سے آپ کو اس کی ضرورت کا اندازہ نہیں ہوگا. فیتصدق علیہ، تو اس پہ صدقہ کیا جائے. ولا یقوم فیسأل الناس، اور نہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہو کے لوگوں سے مانگے. حدثنا عمر بن حفص ابن غیاث حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم حبله ثم يغدو، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے لے پھر صبح سویرے نکل کھڑا ہو. احسبه قال الى الجبل، میرا خیال ہے کہ آپ نے پہاڑ کی طرف جانے کو کہا. فيحتطب، ایندھن جمع کرے، لکڑیاں اکٹھی کرے. فيبيع، ان کو بیچے. فيأكل، پھر کھائے. ويتصدق، اور صدقہ بھی دے. خیر له، اس کے لیے بہتر ہے. من ان يسأل الناس، کہ لوگوں سے مانگے. قال ابو عبد الله صالح بن كيسان اکبر من الزهري وهو قد ادرك ابن عمر.
باب خرچ التمر. اب جیسے کہ آپ نے سونے چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا، پھر جانوروں کی، اب یہ ہے کہ پیداوار کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی. مثلاً کھجوریں ہیں، درختوں پہ لگی ہوئی ہیں، تو اب درختوں پہ چڑھ کے آپ تول تو سکتے نہیں، یا آپ ان کو ناپ بھی نہیں سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ اندازہ لگائیں گے. قرآن پاک میں ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا قتل الخراسون، تو خرص کہتے ہیں اندازہ لگانا، التمر کھجور کا، یعنی درخت پر ہی اندازہ لگا دیا جائے. حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوک. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر گئے. فلما جاء وادی القرى، جب آپ وادی القرى میں تشریف لائے، اذ امرأة في حديقة لها، دیکھا کہ ایک عورت اپنے باغ میں کھڑی ہے، یعنی عورت کا اپنا باغ بھی ہو سکتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اخرسوا، اس کو اندازہ کرو، یعنی اندازہ کرو اس باغ میں کتنی کھجوریں ہیں. وخرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندازہ کیا، کتنا؟ عشرۃ اوسق، 10 وسق کا. فقال لها، تو آپ نے اس عورت سے کہا احسی، یاد رکھنا، حسا شمار کو کہتے ہیں، ذرا شمار رکھنا کتنی ہیں کھجوریں تمہاری، کیونکہ اس میں سے زکوٰۃ کو اس کو بتانا تھا نا. احسی ما یخرج منها، یاد رکھنا اس میں سے جتنی نکل جائیں، یعنی یاد رکھیں کہ ہے کتنی اور اس میں سے کتنی نکل گئی، استعمال ہو گئی. فلما اتینا تبوک، پھر جب ہم تبوک آئے، قال اما انها ستهب الليل، تو آپ نے فرمایا کہ آج رات آندھی چلے گی. ریح شدیدۃ، شدید ہوا. فلا یقومن احد، کوئی کھڑا نہ رہے، یعنی اتنی شدید ہوا ہوگی کہ کوئی کھڑا نہ ہو کیونکہ اسے اڑا نہ لے جائے. ومن کان معه بعیر، جس کا کوئی اونٹ ہو اس کے ساتھ، فلیعقلہ، پس چاہیے کہ اس اونٹ کو باندھ دے. فعقلناها، تو ہم نے اونٹ باندھ دیے. پھر کیا ہوا؟ تیز ہوا چلی. فحبت ریح شدیدۃ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا تھا نہ کھڑے ہونا، ایک تو آپ کی نافرمانی اور دوسرا آپ کے مشورے پہ عمل نہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. فألقته بحبل طیء، یہ جبل ہونا چاہیے ہاں، تو پھینک دیا اس کو ہوا نے جبل طے پر، یعنی اڑا کے لے جا پھینکا. آپ نے منع کیا تھے کھڑے نہیں ہونا، وہ کھڑا ہو گیا، ہوا نے اسے اڑایا. اور آپ کہیں گے بھلا یہ کون سی ہوا ہے جو اڑا دیتی ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ اب بھی ایسی ہوائیں چلتی ہیں جو مکانوں کی چھتیں اڑا دیتی ہیں، گاڑیاں اڑا دیتی ہیں. پھر کیا ہوا؟ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بغلةً، اور ہدیتاً بھیجا ایلا کے بادشاہ نے. ایلا، اصل میں جو ایلا کا علاقہ یہ سمندر کے کنارے جگہ تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو اصحاب سب کا واقعہ آتا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایلا کے کنارے ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغلتاً ایک خچر تحفتاً بھیجا. خچر کیسا تھا؟ بیضاء، سفید رنگ کا تھا. وَكَسَاهُ بُرْدًا، اور پہنایا آپ کو چادر، یعنی چادر بھی آپ کو پہنائی، تحفتاً بھیجی. وَكَتَبَ لَهُ، اور آپ نے اس کو لکھا تھا، بِبَحْرِهِمْ، ان کے سمندر کو، یعنی ان کے نام کر دیا تھا، یعنی آپ نے ان کو ان کے علاقے پر ہی حکمرانی دے دی کہ تم یہاں پر کرو. اور یہ تھا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے تو اس کا جزیہ وہ بھیج دیتے ہوں گے. فلما اتا وادی القرى، جب آپ وادی القرى میں آئے، قال للمرأة كم جاء حدیقتی، عورت سے پوچھا کہ تیرے باغ میں سے کتنا میوہ نکلا ہے، یعنی کتنا نکلا ہے حدیقتی کہ تیرے باغ میں سے، یہ کتنی کھجوریں نکلی. قالت 10 اوسق، کہنے لگی 10 اوسق. خرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کا اندازہ بالکل درست تھا، یعنی اندازہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی متعجل الی المدینہ، میں جلدی مدینہ جانے والا ہوں. فمن اراد منکم ان یتعجل معی فلیتعجل، جو میرے ساتھ جلدی جانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ جلدی چل پڑے. فلما قال ابن بکار کلمۃ معناها اشرف علی المدینہ، پھر جب ابن بکار نے ایک لفظ کہا جس کا معنی بنتا ہے کہ مدینہ کے قریب آ گئے، قال هذه طابۃ، آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے، یہ جو طیبہ جو بولتے ہیں نا، یعنی اصل میں طیبہ ہے لیکن ایک طرح سے لاڈ سے کہا، یہ ہے طیبہ. یعنی اپنا، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو 2-4 دن کے بعد دیکھیں، اٹھاتے ہوئے پیار کرتے ہوئے آپ اس کا تھوڑا نام بگاڑ کے اس کو، اور اسی طرح یہ کہ آپ اپنے شہر میں جب داخل ہوں تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہوئے طیبہ کو کیا کہا، هذه طابہ. فلما رأى احدا، پھر جب آپ نے احد کا پہاڑ دیکھا، قال هذا جبیل يحبنا ونحبه، یہ پہاڑی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. یعنی جگہوں کو بھی انسانوں سے محبت ہو جاتی، ان کے اندر بھی احساس کا ایک حصہ موجود ہے، اسی لیے تو قیامت کے دن وہ گواہی دے سکیں گی. اور آپ کو پتا نا کہ ایٹم کے اندر بھی حرکت موجود ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، چاہے وہ عقل نہیں رکھتی لیکن سینس کا ایک حصہ ہے، اسی سینس کی وجہ سے وہ کیا کر رہی ہے، ہماری تصویریں لے رہی ہے جہاں کہیں ہم مرضی چلے جائیں، اور اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن گواہی بھی دے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر
جبل احد جو تھا وہ کیا کرتا تھا، اور جیسے وہ کھجور کے تنے کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ وہ رونے لگ گیا تھا، لیکن ہم ان کے احساسات کو نہیں جان سکتے، ان کے اندر سے بھی آواز نکلتی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر وہ کنکریاں اٹھائیں اور حضرت ابوبکر کے شاید کان کے پاس لے جا کے سنوائیں کہ ان کے اندر سے بھنبھناہٹ کی آواز تھی، ان کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ اور وہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ بعض پتھر گر پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں۔ تو اس لیے اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہم پہاڑ سے محبت کرتے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو اپنی چیزوں سے بڑی محبت ہو جاتی ہے نا۔ بعض اوقات آپ جس گھر میں رہ رہے ہوں، کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں، کچھ یعنی ایسوسیشن ایک طرح سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا یہ یک طرفہ ہوتی ہے یا وہاں سے بھی رسپانس آتا ہے، باقی چیزوں کا تو نہیں پتا، لیکن جبل احد کا معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بتایا ھذا جبیل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ جبیل جبل کی تصغیر ہے، یہ پہاڑی محبت کرتی ہے ہم سے، یہ محبت کرتا ہے ہم سے، اصل میں مذکر ہی ہے لیکن پھر محبت سے ایک طرح سے نام کو جبل کو جبیل کہہ دیا۔ یحبنا ونحبہ الا اخبرکم بخیر دور الانصار، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ انصار کا بہترین گھرانہ کون سا ہے؟ دور دار کی جمع ہے، یعنی بہترین گھروں میں سے کون سا گھر ہے؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا ہاں، ایسی باتیں تو ہر ایک کو بہت دل چاہتا ہے کہ پتہ چلے، تجسس ہوتا ہے۔ قال دور بنی النجار، بنو النجار کا گھر، اور انہی کی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا نا، اور یہ آپ کے ننیال میں سے تھے یہ لوگ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ یثرب آئے تھے، اور یثرب یہی مدینہ تھا، اور وہیں پر پھر آپ کی والدہ کی قبر بھی تھی، اور جب بڑے ہو کر پھر آپ والدہ کی قبر پر گئے اور اس سے لپٹ کر بہت روئے، اور جتنے صحابہ کرام ساتھ تھے سب کے سب ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ ثم دور بنی عبد الاشہل، پھر عبد الاشہل کے گھرانے جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں۔ ثم دور بنی ساعدہ، پھر بنو ساعدہ، اور دور بنی الحارث ابن خزرج یا بنو حارث ابن خزرج، وفی کل دور الانصار، اور سارے انصار کے گھر یعنی خیرن بھلائی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھلائی کا تذکرہ یا تبصرہ کرنا جو ہے اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وقال سلیمان ابن بلال حدثني عمرو ثم دار بن الحارث ثم بنی ساعدہ، اور دوسری روایت میں بنو حارث کا ذکر پہلے ملتا ہے اور بنو ساعدہ کا بعد میں۔ وقال سلیمان عن سعد بن سعید عن عمار بن غزیہ عن عباس عن ابیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احد جبل، وہاں جبل کا لفظ ہے، یحبنا ونحبہ۔ وقال ابو عبداللہ کل بستان علیہ حائط فہو حدیقہ، امام بخاری کہتے ہیں ہر باغ جس کی دیوار ہو اس کو حدیقہ کہا جاتا ہے۔ وما لم یکن علیہ حائط، اور جس کی دیوار نہ ہو لم یقل حدیقہ، اسے حدیقہ نہ کہا جائے گا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، سارے قصے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جس کے لیے امام بخاری لائے ہیں وہ یہ کہ پیداوار کا اندازہ درختوں پر ہی کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ باب العشر فیما یسقى من ماء السماء والماء الجاری، عشر دیا جائے گا اس میں سے جو پلائی جاتی ہے آسمان کے پانی میں سے، والماء الجاری، اور جاری پانی میں سے یعنی ندی وغیرہ نہر کے پانی میں سے، یعنی نہری زمین پر اور بارانی جو ہے اس میں عشر ہے۔ ولم یرا عمر بن عبد العزیز فی الاصل شیئا، عمر بن عبد العزیز کے ہاں شہد پہ زکوٰۃ نہیں تھی۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقط السماء والعيون او كان عشريا العشر، فيما اس میں جو سقط السماء جس کو پلاتا ہے آسمان، سما جو مؤنث اس لیے سقط ہے، والعیون اور چشمے، او کان عشریا، یا وہ جو زمین خود بخود سیراب ہوتی ہو، العشر عشر ہے اس میں یعنی 10واں حصہ۔ وما سقی بالندح، اور جو پلائی جاتی ہے سینچ کر، ڈول سے کھینچ کر پانی کنویں سے نکال کے سینچنا، یعنی کوئی نہر نہیں ہے، کوئی بارش وہاں نہیں ہوتی، کنواں ہے، تو کنویں کے پانی سے خود انسان یا جانوروں کے ذریعے اگر کھیت کو پانی لگاتا ہے، جیسے وہ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے نا، ولا تسقل حرث، تو جانوروں کے ذریعے اس پانی کو نکالا جاتا تھا اور پھر زمین کو لگایا جاتا تھا۔ تو بعض زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ اور نادحہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو پانی لاتی ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہوں گے وہ عورت کا قصہ جو پانی کی 2 مشکیں لاد کے جا رہی تھی۔ اس پہ کتنا ہے؟ نصف العشر، نصف العشر ہے، عشر کا آدھا، 20واں حصہ مراد ہے۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کہتے ہیں ھذا تفسیر الاول، یہ کیا ہے؟ پہلی کی تفسیر ہے، لأنه لم يوقت، کیونکہ آپ نے مقدار مقرر نہیں کی، فی الاول پہلی میں، یعنی حدیث ابن عمر فیما سقط السماء العشر، وبین فی ھذا ووقت، وزیادۃ مقبولۃ والمفسر یقضی علی المبہم، اور جو مفسر حدیث ہوتی ہے وہ مبہم حدیث پر ترجیح رکھتی ہے،
اذا رواہ اہل السبت، اگر اس کو روایت کرنے والے ثقہ لوگ ہوں. کما روا الفضل بن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلی فی الکعبہ، جیسے فضل بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی. وقال بلال، اور بلال کہتے ہیں قد صلی، آپ نے نماز پڑھی. اب دو صحابہ میں اگر اختلاف ہو گیا تو بات کس کی لی جائے گی؟ فاخذ بقول بلال، حضرت بلال کی بات لی جائے گی. وترک قول الفضل، اور فضل کا قول چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بلال جو تھے فضل کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے مؤذن بھی تھے. باب لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. وسق کس کا پیمانہ ہے؟ اناج، کھجور، پیداوار ناپنے کا. اور یہ کہا جاتا ہے، اس میں 2 رائے. ایک رائے یہ ہے کہ صرف گیہوں پر، کھجور پر، انگور پر زکوٰۃ ہوگی، باقی جو سبزیاں وغیرہ ہیں ان پر نہیں ہوگی. اور وہ پھل جسے پریزرو کر سکیں آپ، مثلا ایسی دالیں، چاول کہ جن کو آپ، یعنی گیہوں نہیں ہے لیکن جیسے دالیں ہیں، چاول ہیں، تو ان کو آپ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں. انگور جو ہے اسے سکھا کے منقع بنایا جا سکتا ہے، کھجور ویسے ہی رہ جاتی ہے. تو وہ جو ذخیرہ جس کا ہو سکے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یعنی عشر ہے. لیکن جو ذخیرہ نہ ہو سکے، جلدی خراب ہونے والی ہو، تو وہ کوئی شخص کتنی بھی پاس رکھ سکتا ہے، فوراً نکالے گا. تو اس لیے دوسری رائے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ نہیں، لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ سب پر ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وآتوا حقہ یوم حصادی، تو جس دن وہ پھل آئے اس دن اس میں سے کچھ نکال دو. حصاد کہتے ہیں کھیتی کا کٹنا، تو اس سے کہتے ہیں کہ وہ کٹائی ان چیزوں کی جن کی ہوتی ہے صرف ان پہ ہوگی، اور جن کو چنا جاتا ہے، کیونکہ پھل چننے کے لیے حصاد کا لفظ نہیں آتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے مال کا حق، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہوتا ہے. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من 5 اوسق صدقه ولا في اقل من 5 من الابل الزود صدقه ولا في اقل من 5 اواق من الورق صدقه. پیچھے گزر چکا ہے. باب اخذ صدقه التمر عند الصرام النخل، کھجور کی زکوٰۃ کب ہوگی؟ صرام النخل، کھجور کو جب اتارا جائے گا. صارم کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ، کیا چھوڑ دیا جائے بچوں کو کہ وہ صدقے کا مال ہاتھ لگائیں، یعنی اس میں سے کھا لیں؟ حدثنا عمر بن محمد الحسن الاسدی حدثنا ابی حدثنا ابراہیم بن طہمان عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالتمر عند صرام النخل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لائی جاتی جب کھجور اترتی تھی. فیجیء ھذا بتمرہ، یہ اپنی کھجوریں لاتا، وہذا من تمری، اور دوسرا اپنی لاتا، حتی یسیر عندہ قوما من تمر، یہاں تک کہ آپ کے پاس کھجوروں کا ایک بڑا ڈھیر لگ جاتا تھا. فجعل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یلعبان بذلک التمر، تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ان کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، جیسے بچوں کی عادت ہے، کوئی بھی ڈھیر کی چیز دیکھ کے اس میں کودنے لگتے ہیں. فاخذ احدهما تمرة فجعله في فيه، تو اس کھیلتے کھیلتے کیا کیا، ان میں سے ایک نے کھجور لی اور اپنے منہ میں ڈال لی. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کھیل تو سکتے ہیں لیکن منہ میں نہیں ڈال سکتے، خواہ وہ بچے کیوں نہ ہو. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. فاخرجها من فیہ، تو آپ نے ان کے منہ سے اس کو نکال لیا. فقال، فرمایا، اما علمت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکلون الصدقہ، کیا تم جانتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صدقہ نہیں کھاتی؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بھی تعلیم دے دینی چاہیے، خواہ آپ سمجھیں کہ ان کو کیا سمجھ. ہم اکثر باتیں اس لیے بچوں کو نہیں بتاتے، ان کو نہیں پتا، اور ساری زندگی نہیں پھر ان کو پتہ چلتا. چاہے وہ بات بڑی اور آپ سمجھیں کہ اس کو ابھی نہیں سمجھ آئے گی، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں ایک بہت بڑا اصول بتا دیے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتی اور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو اتنی سی بات بچے کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے. بچپن سے حلال اور حرام کی پہچان بتائیں گے تو آئے گی. باب من باع ثمارہ او نخلہ او اردہ او زرعہ، جو بیچ ڈالے ثمارہ اپنا پھل، او نخلہ یا اپنے کھجور کا درخت، او اردہ یا زمین، او زرعہ یا کھیتی. اب وہ کیا کرے، کیا وہ اس کا عشر دے گا کہ نہیں دے گا؟ وقت وجب فیہ العشر، حالانکہ اس میں عشر واجب ہو چکا. والصدقۃ یا زکات، فأدى الزکاۃ من غیرہ، تو وہ اپنے دوسرے مال سے یہ زکات ادا کرے تو یہ درست ہے. من غیرہ یعنی غیر ھذا المال، کیونکہ وہ بک چکا. تو اب آپ دیکھیں نا، یہ کیوں کہا گیا؟ آپ تو کہیں گے کہ جی جو چیز میں نے بیچ دی اس پر زکات مجھے کیوں دینی پڑ رہی؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ خالی درخت بیچیں گے قیمت کم ہوگی، لیکن اگر پھلوں سے لدا ہوا درخت بیچ رہے ہیں تو آپ نے وہ نفع گویا کما لیا. اب جب نفع لے چکے ہیں تو پھر اس کا عشر بھی آپ ہی کو دے دینا چاہیے، خواہ آپ کسی اپنے اور مال سے دے رہے ہیں. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کی بجائے دوسری چیز زکات میں دی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ بیچتے نہ اور وہ چیز آپ کے پاس رہتی تو کھجور کا صدقہ کھجور میں سے نکل جاتا. لیکن اب آپ کھجور تو دے چکے اور پیسے ہیں آپ کے پاس،
کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہی یہاں لکھا ہوا ہے فَأَدَّ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ یعنی غیر هذا الثمر او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة یا اپنا پھل بیچے جس میں صدقہ واجب نہ ہوا ہو. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا لا تبیع الثمرة مت پھل بیچو حتی یبدو صلاحها یہاں تک کہ اس کی درستگی یعنی پختگی معلوم ہو جائے. ہمارے ہاں جیسے پھول آنے پہ ہی باغ بک جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ پھل نہ آ جائے اور پھل کا وہ رجحان نہ پتہ چلے کہ کس قسم کا پھل ہے، اس وقت تک اسے فروخت نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں عام طور پہ نا کہ کینو وغیرہ ہوتے ہیں تو باغ کے باغ بک جاتے ہیں، لوگ ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں، ان کے کینو اتار کے آگے بیچتے رہتے ہیں، اور مالک جو ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے، پیسے لے کے جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ کب بیچنا چاہیے؟ حتی یبدو صلاحها جب وہ پک جائے. فلم یحظر البیع اور آپ نے بیچنے سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مت بیچو، بیچ سکتے ہیں، لیکن کب بیچا جائے گا؟ جب اس کی حالت اچھی ہو جائے گی. بعد الصلاح علی احد ولم یخص من وجب علیہ الزکاة ممن لم تجب اور آپ نے نہیں خاص کیا من وجب علیہ الزکاة جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ممن لم تجب اس سے جس پر واجب نہیں ہوتی. ٹھیک، یعنی آپ نے خود نہیں بتایا کہ زکوٰۃ اب کون دے گا، لیکن ظاہر ہے جو نفع لے گیا وہی اس میں سے دے گا. حدثنا حجاج حدثنا شعبہ اخبرني عبد الله بن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان اذا سئل عن صلاحها آپ سے جب پوچھا گیا کہ صلاح کیا ہے، قال حتى تذهب عاهته یہاں تک کہ اس کی آفت چلی جائے، یعنی اس کو کیڑا وغیرہ اگر لگنا ہے یا کچھ، یعنی وہ خطرے سے باہر آ جائے. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی تجارت سے منع کیا حتی تزہیہ یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں، کالا حتی تحمار احمر کہتے ہیں ریڈ کو، یعنی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے. سوال ہے کیا وہ مکان جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو سال بعد اس پر زکوٰۃ ہوگی اور وہ کرایہ پر دیا ہوا ہو، یا وہ مکان کاروبار کی نیت سے لے رکھا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، مکان کی جو آمدنی ہوگی، سال بھر کا جو رینٹ ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگلا سوال ہے وہ مکان جو رہائش کے لیے استعمال ہو رہا ہو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں. اگلا سوال ہے اگر 2 یا 3 گاڑیاں گھر اور کاروبار وغیرہ میں استعمال ہوتی ہوں تو ان پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ نہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں، سواری پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ایک پلاٹ جس کی مالیت 5 لاکھ ہے اس پر ہم نے گھر بنانا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو بیچیں گے اور پھر اس کی قیمت جو ہے وہ نصاب کی حد تک پہنچے گی تو پھر اگر کسی شخص کی تنخواہ 1000 روپے ماہوار ہو اور اس میں سے ہر مہینے 10 روپے نکالتا ہو، کیا سال کے آخر میں اس جمع شدہ رقم میں سے دوبارہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ نہیں نکالنی ہوگی، اس لیے کہ جس کی 1000 روپے تنخواہ ہے اس کے پاس بچتا کیا ہوگا؟ اگر وہ مہینے کے ویسے ہی اپنے طور پر اپنی خوشی سے صدقہ کر رہا ہے 10 روپے تو کافی ہے. اگلا سوال ہے میری بہن بیوہ ہے، اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا بھائی ان کی کفالت کرتا ہے، کیا میں ان کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ دے سکتی ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگرچہ میرے خیال میں ان کے پاس 7 تولے سونے سے زیادہ کے زیورات ہوں گے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک اماؤنٹ یعنی سونا وغیرہ عام خواتین کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس احتیاط سے انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی کرنی ہے یا آئندہ کو اچانک ایسی اور مشکل نہ پیش آ جائے اور اس کو وہ بیچ لیں تو زیادہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں تو وہ نہ بیچیں. اس میں سے وہ بھی زکوٰۃ نکالیں گے، جیسے ہم نے دیکھا کہ جس کے اوپر لازم آتا کفارہ اسے دینا ہے، خواہ وہ کسی سے مدد لے کے ہی دے رہا ہے، تو رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے. کیا ایک مالدار عورت اپنے رشتہ داروں کو جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں حقیقتاً ضرورت مند زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ وہ صرف زکوٰۃ ہی کیوں دینا چاہتی ہے؟ اگر وہ مالدار ہے تو کچھ اور بھی دے دے، لیکن یہ ہے کہ اگر اور کچھ نہیں دے سکتی اور وہ واقعی بہت ہی مجبور ہے تو اس صورت میں اسے دے دینا چاہیے. ایک اور سوال ہے ان کا کہ بہن سفید پوش ہے، شوہر اجازت نہیں دیتے ان کو کچھ دینے کی، تو کیا کیا جائے؟ اس میں یہ کہ اگر آپ کے حالات اچھے ہیں اور آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو بہن کو آپ دے سکتے ہیں. افسوس آج کل فراڈ بہت زیادہ ہے، اکثر لوگ رسید بک چھپا کر اداروں کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے جھوٹے، مگر ان کو زکوٰۃ دینے پہ دل مطمئن نہیں ہوتا. کیا کرنا چاہیے؟ جس چیز پہ دل مطمئن نہ ہو وہ کام نہ کریں. کوئی آپ کو مجبوری نہیں کہ آپ ضرور کسی خاص ادارے کسی خاص شخص کو ہی دیں، جہاں آپ کے دل کی تسلی ہو وہیں پر دیں.
کیا قرآن پاک کے سپارے یا قرآن پاک کی اشاعت کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ ہی میں آ جاتا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مخصوص جگہ صدقہ دینے کے لیے کچھ رقم علیحدہ کر کے رکھی۔ اس دوران مجھے زیادہ ضرورت مند لوگوں کے بارے میں پتہ چلا، تو کیا اس صورت میں یہ رقم میں زیادہ ضرورت مند کو دے سکتی ہوں، جبکہ پہلے میری نیت کسی اور جگہ دینے کی تھی؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں، اپنی نیت ہے نا، بدلی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہمسائے میں غریب لوگ ہیں، اگرچہ ان کا شوہر محنت مزدوری کرتا ہے، برسر روزگار ہے، لیکن تنگ دستی سے ان کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ مسکین کی زد میں آ جائیں گے۔ اکثر غریب گھرانوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے مرد بالکل کوئی کام نہیں کرتے، عورتیں کام کرتی ہیں اور انہی کی کمائی سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کی مدد کرنا ثواب ہے جبکہ گھر کا سرپرست بے پرواہ ہو؟ جی ہاں، اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو پرواہ کروائیں تو کم از کم مدد ہی کر دیں۔ اس میں صرف پیسے دینے کی وجہ، کیونکہ پیسوں سے وہ لوگ عموماً پھر جوا کھیل لیتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، تو آپ دوسرے طریقے سے مدد کر دیں۔ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، مگر گھر کا کچھ حصہ جو کرائے پر دیا ہے، کرائے کے پیسے سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، کیا کرائے کے پیسوں پر زکوٰۃ دینا ہوگی جبکہ وہ استعمال ہو چکے ہو؟ نہیں، جو چیز استعمال ہو چکی ہے اس پر آپ کو نہیں دینا کچھ بھی، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور پھر ایک دفعہ یاد کر لیں کہ 3 شرائط ہوتی ہیں زکوٰۃ کے لیے بنیادی۔ ایک تو یہ ہے کہ مالک نصاب ہو، اور ایک یہ ہے کہ سال گزر چکا ہو، یعنی نصاب کا ہونا ضروری ہے، ملکیت کا ہونا ضروری ہے، اور سال گزرنا ضروری ہے۔ 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ اور طبعاً مسلمان ہونا، وہ تو ظاہر ہے مسلمان پر ہی فرض ہے، آپ غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ تو جب بھی زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ذہن میں آئے تو ان تینوں کو پرکھیں۔ مثلاً آپ کے پاس کچھ روپیہ ہے، آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا آپ صاحب نصاب ہیں، پیسہ اس حد کو پہنچتا ہے کہ جس پر آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ نمبر 2، کیا اس پیسے پہ سال گزر چکا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اگر کل آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملا تو آج آپ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو نہیں، جب تک اس لاکھ کو سال نہیں گزرے گا، سال بھر آپ کے پاس نہیں رہے گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ کی ملکیت ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی ماں کہتی ہے اچھا میں تمہیں شادی میں 1 لاکھ روپیہ دوں گی، اور شادی ابھی کوئی 5 سال بعد ہونی ہے مثال کے طور پر، تو آپ ابھی سے اس کی زکوٰۃ نہیں دینا شروع کریں گے، جس دن وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اس دن بھی نہیں دیں گی، اس کے 1 سال کے بعد آپ وہ زکوٰۃ دیں گے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کو یاد ہو گئی تو بہت سے مسئلے آپ خود بھی حل کر لیں گے۔ جب کوئی فقیر پیسے مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ انہیں محنت مزدوری کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی یہ خیال آتا ہے کہ سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اس سلسلے میں رہنمائی کرے، اس میں کہ کچھ نہ کچھ دے دیں۔ کہتے ہیں نا کہ سوار اگر گھوڑے پہ بھی آئے تو اس کا حق ہے، کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بچے اغوا کیے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بگار ان سے لے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تو بھی ان کی شامت آتی ہے۔ ہاں وہ کوئی بھی چھین رہا ہے ظلمن ستمن، تو آپ تو اس مظلوم کی مدد کر رہے ہیں، تو تھوڑا بہت دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے کہ انہیں محنت مزدوری کرنی چاہیے تو صرف سمجھنا نہیں چاہیے، پھر ان کا انتظام بھی کرنا چاہیے، پھر ان کی مدد اس کام میں کریں۔ پیسہ نہیں دینا چاہتے تو ان کو کچھ اور دیں، اچھا مشورہ دیں۔ کوئی صرف یہ تو نہیں کہ ہم ایک مسلمان صرف بے نیاز ہو اور ہر ایک پہ ایک بدگمانی اور تنقیدانہ نظر ڈال کے آگے چل پڑے، اس سے ہمارا فرض ادا نہیں ہوتا۔ یہاں پھر یہی مانگنے والے بچوں کے بارے میں پوچھا ہوا کہ ان کو کچھ دیں یا نہ دیں، کیا یہ گداگری کو پروموٹ کرنا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو دینا ہی ہوگا، دینا بہتر ہے نہ دینے سے، کیونکہ آخر وہ بھی اپنا وہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے بعض اوقات سڑکوں پہ آتی ہیں۔ کون اپنا گھر، خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ جا کے سڑک پہ کھڑا ہو؟ نہیں کرے گا، مجبوری سے ہی لوگ نکلتے ہیں۔ جس کو آرام دہ گھر ملا ہو اور کھانے کو ہو اور نوکر چاکر ہو، اس نے سڑک پہ جا کے کسی سے کیا مانگنا؟ تو جو سڑک پہ آتا ہے وہ کسی دکھ اور درد کی وجہ سے ہی آتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے بھی دکھ درد ہی اٹھاتا ہے کہ سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی کچھ ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا بہت آپ نے دے دیا ہو تو دے دے، نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں، لیکن یہ کہ دے کر اس طرح کی تعویلیں کرنا کہ گرداگرہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں سے مانگ سکتا ہے؟ جی ہاں مانگ سکتا ہے، اگر بہن بھائیوں کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھے گا تو کس کے سامنے رکھے گا؟ لیکن یہ کہ حاجت مند ہو، صرف مال بڑھانے کے لیے نہیں، کیونکہ حاجت مند کو تو اجازت ہے، مال بڑھانے والے کو اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔